اپنا ذمہ داری نہ گل کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ کی حمد و ثنا پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اسٹیج پہ تشریف فرما ہماری آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی حضرت علامہ محمد کامران قادری صاحب، حضرت علامہ رفیق نقشبندی صاحب اور نقیب محفل حضرت علامہ حافظ ندیم صاحب اور جملہ انتظامیہ حضرت علامہ برادر محترم حسن صدیق صاحب اور جتنے احباب تشریف فرما ہیں، محترم مقام ماسٹر ظفر صاحب اور جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نقیب محفل نے یہ اکثر ہماری محفل میں ہوتا ہے کہ کافی سارا وقت جب گزر جاتا ہے، جب تقریر کی باری آتی ہے تو وقت کم رہ جاتا ہے، پھر سارے گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، پھر دعا کا وقت ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، میں مختصر گفتگو کروں گا، علماء تشریف فرمائے، لیکن یاد رکھیے گا کسی بھی محفل کی اصل روح ٹھیک ہے، تلاوت قرآن پاک ہم کرتے ہیں، نعت رسول مقبول ہماری جان ہے، لیکن ہم محفل سے لے کر کے جاتے ہیں وہ علماء کرام کی گفتگو ہی ہے جس سے ہم کچھ سیکھا جاتے ہیں. اس لیے یہ جو ہستیاں ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، کوشش کریں اپنی محافل میں انہیں زیادہ ٹائم دیں اور کچھ ہم تاکہ ان محافل سے ہم لے کر جائیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی. اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی ایک آیت کا حصہ میں نے پڑھا. آج کی جو محفل مجھے محترم حسن صدیق صاحب نے کہا یہ عرس پاک کی ایک محفل ہے اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر بھی ہے. آپ کی ولادت کا آج یہ دن ہے 13 رجب المرجب، تو اس حوالے سے بھی ایک دو باتیں یاد رکھیں. ولی کون ہے؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی ہے القرب والدنو، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے. اور ولی یہ فاعل کے معنی میں بھی ہے، مفعول کے معنی میں بھی ہے. ولی کا معنی ہے مددگار بھی ہے. تو ولی اللہ کا ولی، کیا ولی اللہ کا مددگار ہے؟ تو اس کا معنی علماء نے یہ کیا اے ولیو لدین اللہ، ولی اللہ کے دین کا مددگار ہوتا ہے، ولی اللہ کے دین کا مددگار ہوتا ہے. اور بمعنی مفعول کریں تو پھر معنی ہوگا ولی کا مددگار اللہ ہوتا ہے، ولی اللہ کے دین کا مددگار ہوتا ہے اور ولی کا مددگار اللہ ہوتا ہے. برادران اسلام، ہمارا یہ خطہ
بڑے صغیر پاک ہند، یہاں پہ دین کون لے کر آیا؟ تاریخ انبیاء کے ذکر سے خاموش ہے، اور یہاں پہ دین صحابہ کا ذکر ملتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ یہاں پہ دین جو بالاتفاق جو دین لے کر آیا ہے وہ میرے پاک نبی کی امت کے اولیاء لے کر آئے۔ اولیاء نے اس بڑے صغیر پاک و ہند میں، ہماری اس کشمیر کی سرزمین پہ جو دین کا پیغام پہنچایا ہے وہ اولیاء نے پہنچایا ہے، وہ رب کے ولی لے کر آئے۔ برادر محترم، یہ دور بڑا، جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس دور میں ہر کوئی اولیاء پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، ولیوں پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگ جو ہے وہ مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں، دیکھیں جی اسے تو کلمہ طیبہ نہیں آتا، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، ولی ہم اسے مانتے ہیں جسے رب کا قرآن ولی کہتا ہے، جسے رب کا قرآن ولی کہتا ہے۔ اور ولی کی نشانیاں کیا ہے؟ میں عرض کرتا چلوں، اس دور میں ہم ہر ایک کو ولی نہیں مانتے، جو ایسے ہی دعوی ولایت کرتا ہے وہ ولی نہیں مانتے، ہم ولی اسے مانتے ہیں جسے رب کا قرآن ولی کہتا ہے، جسے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولی کہتے ہیں۔ اور رب کا قرآن کسے ولی کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے بھی ہیں اور تقوی میں بھی سب سے آگے ہیں۔ ولی کی نشانی ایمان ہے، ولی کی علامت عمل صالح ہے، ولی کی علامت تقوی ہے، ولی کی علامت پرہیزگاری ہے۔ ولی عام لوگوں سے ایمان میں بھی بڑھ کے ہوتا ہے، عمل میں بھی سب سے آگے۔ اس لیے جو یہ کہے کہ اسے تو کلمہ تک نہیں آتا، اسے تو سبحانک اللہم و بحمدک نہیں آتی، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو، ہمارے ہاں تو یہ دور ایسا آگے، اس میں تو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی نقل بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی نقل بھی زیادہ ہے۔ میں نے عرض کیا، ہمارے اس خطۂ سرزمین پہ اولیاء اسلام لے کر آئے، اسلام کا پیغام لے کر آئے، ان اولیاء کی عزت، احترام، مرتبہ، مقام اور شان و شوکت دے کر کچھ لوگوں نے ایسے ہی اپنے آپ کو ولی کہنا شروع کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی نقل بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اولیاء کا مقام و مرتبہ جب نااہل لوگوں نے دیکھا، جب ناکارہ لوگوں نے دیکھا، تو انہوں نے مقام و مرتبہ پانے کے لیے، عزت اور شہرت پانے کے لیے اپنے آپ کو ولایت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، ولی اللہ کہنا شروع کر دیا۔ ہر ایک ولی نہیں، ولی کون ہے؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جب اسے دیکھا جائے تو رب یاد آ جائے، رب یاد آ جائے۔ اللہ کے ولی کو تکنا رب کی یاد دلاتا ہے، اللہ کے ولی کا دیدار، اللہ کے ولی کی زیارت رب کی یاد دلا دیتی ہے۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے کچھ نیک لوگ ایسے ہوں گے، وہ یہی اللہ کے ولیوں کی میں بات کر رہا تھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، سیاست کا ہی نہیں ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے پاس جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، ما ہم بے انبیاء ولا شہداء، جن کا مقام نبی نہیں، شہید نہیں،
لیکن وَإِنَّهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُور، وہ رب کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جن پر انبیاء بھی رشک کرتے ہوں گے، شہداء بھی رشک کرتے ہوں گے۔ میرے آقا کریم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ہم وما اعمالہم، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ کون ہیں، ان کے عمل کیا ہے، ولی کون ہوتا ہے، ولی کا عمل کیا ہوتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جو نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، مگر وہ رب کے ہاں اتنے مقام و مرتبہ پہ فائل ہوں گے کہ وہ نور کے ممبروں پہ جلوہ گر ہوں گے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، تحابوا فی اللہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی مال کا تعلق نہیں ہے، کوئی آپس میں لین دین کا معاملہ بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری کا معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا وہ رب کے ہاں نور کے ممبروں پہ جلوہ گر ہوں گے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو رب کی یاد آ جاتی ہے، جب انہیں دیکھا جائے تو رب کی یاد آ جاتی ہے۔ برادران اسلام، اولیاء کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ولیوں کے ولی کی، اس ولی کی جس کی ولایت سے سب ولیوں کو ولایت ملتی ہے۔ سب ولیوں کو ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ولایت ملتی ہے تو مولا علی مشکل کشا کے دربار سے ملتی ہے۔ برادران اسلام، مولا علی کی شان میں دو تین حدیثیں بیان کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا علی کی شان میں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مجھے میرے بابا جان نے مجھے پاس بلایا، کہا فاطمہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہاری شادی اس شخص کے ساتھ کی ہے جو اسلام میں سب سے پہلے ہے، جو اسلام میں سب سے پہلے ہے۔ میں نے تیری شادی فاطمہ خاتون جنت کو فرمایا، میری لفظ جگر میں نے تیری شادی اس ہستی کے ساتھ کی ہے، اس علی کے ساتھ کی ہے جو اسلام میں بھی پہلے ہے، علم میں بھی پہلے ہے، جو علم بردباری میں بھی سب سے آگے ہے، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ برادران اسلام، ہم میں سے ہر کوئی عبادت کرتا ہے، ہم عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ جنت مل جائے، اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا دے، جنت مل جائے، اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ ہر کوئی جنت کا طالب ہے، ہر کوئی جنت کا مشتاق ہے۔ گویا عبادت کرنے والے کس کے مشتاق ہیں؟ جنت کے مشتاق ہیں، جنت کے طالب ہیں، جنت کے لیے بے قرار ہیں۔ ہر کوئی اس کی عبادت کرتا ہے۔ دنیا ساری جنت کی مشتاق ہے، ساری دنیا والے جنت کے طالب ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کچھ ایسی نفوس قدسیہ بھی ہیں کہ خود جنت ان کی طالب ہے، خود جنت ان کے لیے بے قرار ہے، خود جنت ان کے لیے مشتاق ہے، جنت ان کے چہرے کے دیدار کی طالب ہے۔ آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے ان الجنت لتشتاق الی ثلاثہ، جنت تین لوگوں کی مشتاق ہے، علی و عمار و سلمان۔ جنت مشتاق ہے، جنت طالب ہے، جنت چہرے کی زیارت کرنے کے لیے ہر وقت بے قرار ہے۔ وہ علی المرتضیٰ ہے، وہ عمار بن یاسر ہے، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برادران اسلام، علی کی شان بیان کرنا چاہے ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے، علی کی شان ختم نہیں ہوتی۔ علی سارے مومنوں کے ولی ہیں، علی ہر ولی کے ولی ہیں، اور یاد رکھیں
علی اہل بیت اطہار میں ہیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے دلوں کی جان ہے۔ علی ہمارے دلوں کے سلطان ہیں، ہمارا ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر نامکمل ہے۔ آخری حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی، حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کریم نے مجھے ارشاد فرمایا قیامت تک علی، قیامت تک کے لیے فرما دیا کسی مومن کے دل کے اندر علی کا بغض نہیں ہو سکتا، اور کسی منافق کے دل کے اندر علی کی محبت سما نہیں سکتی۔ اس لیے علی کی محبت ایمان والوں کے دل میں ہوتی ہے، اور علی کا بغض جس دل میں ہوگا وہ مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پتہ چلا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ جس دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ دل مومن کا دل نہیں ہو سکتا، وہ منافق کا دل ہے۔ برادران اسلام، آج جس دور سے ملک خدا داد پاکستان گزر رہا ہے، ہم سب گزر رہے ہیں، ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ آئیے علی کی کچھ تعلیم کی بات بھی کرتے چلے۔ حضرت علی شیر خدا کی محبت کی بات تو ہم نے کر لی، حضرت علی کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، حضرت علی کی زندگی میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ ایک مثال بیان کروں گا۔ آج ملک خدا داد پاکستان کی حالت اور اس مہنگائی کے دور میں ہم سب پس رہے ہیں۔ کیا ہم صرف محبت کی باتیں کریں گے؟ کیا ہم صرف اولیاء کے عرس منائیں گے، یا ان اولیاء کی زندگیوں میں اور ان اولیاء کے سردار علی شیر خدا کی زندگی میں ہماری زندگی کے لیے کوئی پیغام بھی ہے؟ ایک پیغام دوں گا۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت علی کا دور ہے، دارالخلافہ تبدیل ہو چکا ہے، مدینہ سے کوفہ منتقل ہو چکے ہیں۔ حضرت علی کے دور میں قاضی القضات، چیف جسٹس ہم جسے کہتے ہیں، وہ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی کے دور کے جو چیف جسٹس ہیں وہ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت علی کی زرہ گم ہو جاتی ہے، زرہ کہتے ہیں جنگی لباس، آرمر۔ حضرت علی کی زرہ گم ہو جاتی ہے، حضرت علی کو پتہ چلتا ہے وہ زرہ، وہ جنگی لباس ایک یہودی کے پاس ہے۔ آپ اس یہودی سے تقاضا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ دور کس کا ہے؟ خلیفہ چہارم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ دور علی المرتضیٰ کا ہے۔ حاکم وقت کون ہے؟ علی شیر خدا ہے۔ امیر المومنین کون ہے؟ علی شیر خدا ہے۔ اور زرہ کس کی ہوئی ہے؟ حاکم وقت علی شیر خدا کی ہوئی ہے۔ طالب کون ہے؟ مدعی کون ہے؟ علی شیر خدا ہے۔ حضرت علی نے اس یہودی سے زرہ مانگی، یہودی انکار کر گیا، اس نے کہا زرہ میری ہے۔ حضرت علی اپنا مقدمہ اس وقت کے قاضی القضات، چیف جسٹس حضرت شریح کی عدالت میں لے گئے۔ عدالت میں جب حضرت علی مدعی ہے اور وہ یہودی مدعا علیہ ہے، حضرت شریح نے دونوں مدعی اور مدعا علیہ کو بیانات قلم بند کرنے کے لیے بلایا۔ حضرت علی کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ قاضی شریح چیف جسٹس اپنی عدالت کی کرسی پہ کھڑا بیٹھے ہیں۔ جب مدعی سے ثبوت کی باری آئی، حضرت علی کے پاس ثبوت کے لیے اپنے بیٹے حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے گواہ تھے حضرت علی کے اپنے غلام قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے دونوں گواہ پیش کیے۔ قاضی نے کہا، قاضی شریح نے کہا کہ قمبر کی گواہی تو قبول ہے، لیکن آپ کے بیٹے حضرت حسن کی گواہی قبول نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے قاضی شریح، کہ آپ نہیں جانتے کہ حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟
کیا ان کی گواہی بھی قبول لیں گے؟ یاد رکھیے گا، میں نے عرض کیا آج ہمارے ملک خداداد پاکستان میں ایک طبقہ پس رہا ہے اور ایک طبقہ اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہے۔ وہ طبقہ جو عیاشیوں میں ہے وہ ہمارے حاکمان وقت ہیں، وہ ہمارے آج عدالتی نظام کے سربراہان ہیں۔ آج ہم جن ولیوں کا عرس منا رہے ہیں اور جن ولیوں کے ولی کا دن منا رہے ہیں، ان کی سیرت کا میں اندر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا قاضی شریح کیا آپ نہیں جانتے کہ حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیا ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہے؟ قاضی شریح نے کہا اے علی المرتضیٰ، اے امیر المومنین، کیا آپ نے اپنے نانا کی حدیث نہیں سنی کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی؟ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے جب اپنے نانا جان اپنے حضرت مصطفیٰ کریم رضی اللہ عنہ، حضرت حسن مجتبیٰ کے نانا جان جب اپنے حضرت حسن نانا جان کی حدیث کو سنا تو حضرت علی نے سر جھکا دیا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، حضرت علی دو گواہ پیش نہ کر سکے تو قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہودی کے پاس ثبوت کیا تھا؟ یہودی کہتا ہے میرے پاس ہے زیرہ اور زیرہ میرے قبضے میں ہے، زیرہ کا میرے قبضے میں ہونا یہ میرا سب سے بڑا ثبوت ہے، میرے قبضے میں ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں زمین پہ میرا قبضہ ہے یہ میرا ثبوت ہے، یاد رکھیے دنیا کی عدالت میں تو ان کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا رب کی عدالت جب لگے گی تو فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ فیصلہ دنیا کی عدالت کا تھا، دنیا کی عدالت ظاہری ثبوت کو دیکھتی ہے، دنیا کی عدالت میں فیصلہ یہودی کے حق میں جاتا ہے۔ حضرت علی اس فیصلے کو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جب حضرت علی نے فیصلے کو سر تسلیم خم کیا، فیصلے کو مان لیا، یہودی دیکھ رہا ہے فیصلے کو ماننے والے جو مدعی ہیں میرا مد مقابل کوئی عام آدمی نہیں ہے، میرا مد مقابل وقت کا حاکم ہے، میرا مد مقابل امیر المومنین ہے، میرے مد مقابل اس وقت کے حاکم وقت ہے، اور عدالت بھی حاکم وقت کوئی خصوصی پروٹوکول نہیں دے رہی، کوئی خصوصی پروٹوکول نہیں دیا، مدعی اور مدعا علیہ کو برابر میں کھڑا کیا۔ جب یہودی نے دیکھا حضرت علی شیر خدا نے عدالت کے فیصلے کو حاکم وقت ہونے کے باوجود تسلیم کر لیا ہے، حضرت علی چاہتے تو کیا اپنے حاکم وقت ہونے کا جو ان کے پاس طاقت تھی، جو روب و دبدبا تھا، ہمارے یہاں تو چھوٹا سا ممبر بن جائے ایک تحصیل اور ضلع کا، ایک یونین کونسل کا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ ہم جن لوگوں کا دن بنا رہے ہیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہودی دیکھتا ہے کہ اگر علی چاہتے بزور طاقت مجھ سے ذرا لے سکتے تھے، اپنے روب و دبدبے کے ساتھ، اپنے حاکم وقت ہونے کی طاقت کے ساتھ مجھ سے تو عدالت سے باہر ہی ذرا لے سکتے تھے۔ جب یہودی نے حضرت علی شیر خدا کے عدالتی نظام کو دیکھا، جب شیر خدا کے اس چیف جسٹس کو آزادی کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے دیکھا کہ وقت کا حاکم اس وقت کے چیف جسٹس پہ اپنا روب و دبدبا نہیں ڈالتا، بلکہ اس وقت کا چیف جسٹس اپنے انصاف کرنے میں آزاد ہے، وہ آزادانہ فیصلے کرتا ہے۔ وہ یہودی حضرت علی کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، آج ہمیں ضرورت ہے اولیاء کی سیرت پہ عمل کرنے کی، علی شیر خدا کے اسوہ علی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، عمل سے آ رہی ہے، عمل سے آ رہی ہے۔ ہماری عدالتوں کا نظام کیا ہے؟
ہمارے جو سربراہان وقت ہیں، جو حاکمان وقت ہیں، آج ہم سب کو ہم عوام ہیں یا حاکمان وقت ہیں، اسوہ علی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اولیاء علی کی، اولیاء اللہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان اولیاء کی زندگیوں پہ عمل کرنے والا بنائے اور ان اولیاء کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے پروفیسر علامہ محمد سرفراز صاحب۔